آخر کیا قصور تھا اس نیک نمازی شخص کا جو حج کے لیے جاتے ہوئے راستے میں ہی فوت ہو گیا، اور جب اسے قبر میں دفن کیا گیا تو اس پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہو گیا؟ جس کدال سے اس کی قبر کھودی گئی، اسی کدال کو اس کے گلے میں توق بنا کر کیوں ڈال دیا گیا، اور اس کے ہاتھ بھی اسی کدال سے کیوں باندھ دیے گئے تھے؟ آخر اس کا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کی نماز، اس کے روزے، اس کا حج کے لیے سفر کرنا، اس کا نوافل کی کثرت کرنا اسے کیوں نہیں بچا سکے؟ جاننے کے لیے واقعے کو پورا سنیے اور عبرت حاصل کیجیے، اور ساتھ ہی غور کیجیے کہ میرے اندر بھی کوئی ایسی برائی موجود ہے جو ہمیں آخرت کے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک قافلہ حج کے لیے مکہ پاک کی طرف رواں دواں تھا۔ ان میں ایک آدمی بہت ہی عبادت گزار، نفل روزوں کی کثرت کرنے والا تھا۔ راستے میں ایک جگہ یوں ہوا کہ یہ عبادت گزار شخص وفات پا گیا۔ اس کے غسل و کفن کے بعد جب دفن کرنے کا مرحلہ آیا تو یہ مشکل پیش آئی کہ قافلے میں کسی کے پاس بھی کدال یا پھاوڑا وغیرہ نہیں تھا جس سے قبر کھودی جا سکتی۔ انہوں نے آس پاس کہیں تلاش شروع کی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں ایک جھوپڑی نظر آئی۔ وہاں پہنچے، یہاں صرف ایک بڑھیا تھی۔ انہوں نے جھوپڑی میں نظر دوڑائی تو ایک جگہ کدال بھی پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے بڑھیا کو اپنی ضرورت بتائی اور کہا، تھوڑی دیر کے لیے کدال دے دیجیے، ہم قبر کھود کر واپس دے جائیں گے۔ بڑھیا نے پکا وعدہ لیا کہ یہ کدال تمہیں لازمی واپس پہنچانا ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور کدال لے کر چلے گئے۔ قبر کھودی، اس عبادت گزار شخص کو دفن کیا اور واپس لوٹ آئے۔ جب لوٹے تو غور کیا کہ کدال کہاں ہے۔ ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ کدال تو ہم قبر میں ہی بھول گئے ہیں۔ چونکہ بڑھیا سے وعدہ کیا تھا لہٰذا کدال واپس لانا ضروری تھا۔ چنانچہ یہ لوگ واپس پلٹے، جیسے تیسے قبر سے مٹی ہٹائی۔ جو ہی قبر کھلی تو ایک ہولناک منظر سامنے تھا۔ وہی کدال اس شخص کے گلے کا توق بنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ بھی کدال کے ساتھ ہی بندھے ہوئے تھے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر لوگ ڈر گئے، گھبرا کر جلدی سے قبر بند کی اور بڑھیا کے پاس پہنچ گئے اور سارا واقعہ بتایا اور معذرت کی کہ ہم کدال واپس نہیں لوٹا سکتے۔ بڑھیا نے جو ہی یہ بات سنی تو فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر بولی، چند دن پہلے میری قسمت چمکی تھی۔ خواب میں رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کدال کو سنبھال کر رکھنا، یہ کدال اس شخص کے گلے کا توق بنے گا جو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اس عبرتناک واقعے پر بار بار غور فرمائیے۔ وہ شخص عبادت گزار تھا، صرف فرض ہی نہیں بلکہ نفل نمازوں کی بھی خوب کثرت کرتا تھا، اور جا کہاں رہا تھا؟ حج کرنے کے لیے مکہ پاک کی طرف۔ ان سب نیک اعمال کے باوجود چونکہ شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ تھا، لہٰذا اس کی عبادتیں، اس کے نوافل، اس کا ارادہ حج کچھ بھی اسے بچا نہ سکا۔ یہ بدبخت قبر کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ معلوم ہوا گستاخ صحابہ بظاہر کتنا نیک ہو، سفید داڑھی اس کے چہرے کی رونق بڑھا رہی ہو، اس کا جبہ و دستار دلوں پر رعب ڈال رہا ہو، ماتھے پر سجدوں کی کثرت کے سبب محراب بھی بنی ہوئی ہو، جبکہ وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا گستاخ ہے، لہٰذا اس کی یہ عبادت کسی کام نہ آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے سچی محبت اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گستاخان صحابہ ہیں ان سے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔